بیہقی اور ابن حبان کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع فی جوف عبد مؤمن غبار فی سبیل اللہ وفیح جہنم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن مسلمان کے دل میں اللہ کی راہ کا گرد و غبار اور جہنم کے شعلے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے جو آدمی راہ خدا کا سفر کرے، خواہ وہ جہاد کی صورت میں ہو، وہ علم کے حصول کی صورت میں ہو، دین کی خدمت کی صورت میں ہو، جو آدمی صاف ظاہر ہے کسی بھی قسم کا سفر کرتا ہے تو اس کے جسم پر گرد و غبار ہوتی ہے، سفر کے آثار ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں۔ جو آدمی اللہ کے نام پہ سفر کرے اور مشکلیں جھیلے اور پھر بھی وہ جہنمی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو راہ خدا پہ چل پڑتا ہے سمجھ لو وہ جنت کے راہ پہ چل پڑا۔ جو جنت کے راستے پہ چلتا ہے پھر جہنم کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھے نہیں ہو سکتی۔ دوسرا جملہ فرمایا ولا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد۔ کسی مومن کے دل میں ایمان اور حسد دونوں چیزیں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا۔ وہ چاہے کسی کو امیر کر دے، وہ چاہے کسی کو غریب کر دے، وہ چاہے کسی کو زیادہ رزق دے، چاہے کسی کو کم رزق دے۔ رب چاہے جیسے چاہے جس کو جتنا نوازے نواز سکتا ہے۔ اس بات پہ یقین رکھنا یہ ایمان ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد اس کے خلاف ہے۔ کسی کو اچھے کھاتے پیتے دیکھنا تو جلتے رہنا، کس کو کیوں مل گیا؟ بھائی تو نے تو دیا نہیں ہے، یہ تو رب نے دیا ہے۔ ادھر سے تو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، میں اللہ کی تقسیم، اللہ کے ہر فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں۔ جب تسلیم کرتا ہے تو ادھر جلتا ہے، ادھر حسد کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان اور حسد ایک مومن مسلمان کے دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب ہے اگر بندہ کامل مومن ہے تو دل میں حسد نہیں ہوگا۔ ہاں اگر دل میں حسد ہے، جلن ہے، کسی کو دیکھ کے برداشت ہی نہیں ہوتا، دل چاہتا ہے یہ برباد ہو جائے میں آباد ہو جاؤں، اس کے پلے کچھ نہ رہے سب کچھ میرے پاس آ جائے، ایسا ہونا رات کو سوؤں صبح کو اٹھوں تو میں امیر زمانہ ہوں باقی سارے غریب ہوں۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، کسی آدمی کو دیکھ کے برداشت نہ ہو رہا ہو، کسی کی امیری اور کسی کی خوشحالی دیکھ کے اندر جلن پیدا ہو، تو سمجھ لو کہ ایمان کمزور ہو گئی، ایمان کا جنازہ نکل گیا۔ یہ ہر کسی نے خود سوچنا ہے، ہر آدمی نے اپنی کیفیت خود دیکھنی ہے، کیا میں مومن رہا ہوں یا نہیں رہا، میرے ایمان کی قوت کتنی ہے۔ میں حاسد ہو گیا ہوں تو اس کا مطلب ہے میرا ایمان رخصت ہو رہا ہے، ایمان دن بدن میرا کمزور ہوتا جا رہا ہے اور حسد بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر آدمی نے اپنے ایمان کی خود حفاظت کرنی ہے، حسد کو نکالنا ہے، ایمان کو جگہ دینی ہے۔ دونوں چیزیں اکٹھے نہیں رہ سکتی۔ آدمی کہے میں حاسد بھی ہوں مومن بھی ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ لہذا ہم سب نے اپنے دل پہ نگاہ کرنی ہے، اپنی کیفیت دیکھنی ہے، اپنی حالت دیکھنی ہے۔ ہم حاسد تو نہیں، اگر حاسد ہیں تو توبہ کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لہذا حسد اتنی بڑی بیماری ہے، یہ ایمان کو کھا رہا ہے، اپنی جگہ بنا رہا ہے، ایمان کو رخصت کر رہا ہے۔ تو بعض اوقات آدمی یہاں تک جا پہنچتا ہے کہ اللہ پاک نے ساری غربت میرے لیے ہی بنائی تھی، وہ دیکھ فلاں کو رب نے اتنی دے دیا۔ جب یہ جملے کہتا ہے تو یہ مترادف الکفر ہیں، یہ کفریہ ہیں۔ کیا رب کو پتہ نہیں تھا؟ رب کو پتہ تھا۔ بڑی دیر ہو گئی، مالوال کا ایک جوان آیا، مستری کا کام کرتا ہے، وہ آ کے میرے پاس بیٹھا تو میں نے کہا سنا کیا حال ہے؟ اس نے بڑا خوبصورت جملہ بولا،
اس نے کہا رب نے جس حال میں رکھا ہے بہت اچھا ہے، بالکل غریب آدمی ہے، بالکل غریب، دیہڑی لگا، کہتا رب نے جس حال میں رکھا ہے شکر ہے خدا کا، وہ بڑا خوب جانتا ہے کہ میں کس حال میں اچھا ہوں، لہذا جس حال میں میرے رب نے مجھے رکھا ہے، غریبی میں رکھا ہے تو مجھے غربت پسند ہے، اگر امیری میں رکھتا تو میں امیری پسند کرتا، یہ رب کا فیصلہ ہے، میں اسی پہ راضی ہوں 100%۔ میں اس آدمی کا چہرہ دیکھ کے میں بڑا حیران ہوا کہ غریب آدمی ہے، کھانے کو بمشکل ملتا ہے، ایک دیہڑی اس کی رہ جائے تو اس کے گھر میں کھانا پکنا مشکل ہے، لیکن اس بندے کا یقین کتنا، ایمان کتنا، رب کی تقسیم پہ راضی رہنا اور دل سے راضی رہنا یہ ایمان ہے، اور رب کی تقسیم پہ راضی نہ رہنا، حاسد ہو جانا، یہ بے ایمانی ہے۔ فیصلہ ہم سب نے خود کرنا۔ اگلی حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، سرکار نے تاکید فرمائی، فرمایا حسد سے بچو، حسد سے بچو، حسد سے بچو، کیوں؟ فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، سرکار نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح کے آگ سکی لکڑی کو جلا دیتی۔ یہ جو ہم حسد کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب دوسرے کا نقصان تو کر نہیں سکتے۔ ایک آدمی 1 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھا ہے، ہم اس کو دیکھ کے جل رہے ہیں، اس کا کیا بگڑا ہے؟ کیا وہ نیچے اتر آیا؟ اس نے گاڑی بیچ دی ہے؟ کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ تو کروڑ روپے کی گاڑی میں پھر رہا ہے اور موج کر رہا ہے، اور ہم اندر اندر جل رہے ہیں، ہمارے اندر آگ لگی ہے۔ یہ صرف تن کو آگ نہیں لگی ہوتی، انسان کے عملوں کو آگ لگی ہوتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس طرح انسان جلتا جاتا ہے اس کی نیکیاں جل رہی ہوتی ہے، اس کی نماز جل رہی ہے، اس کی عبادت جل رہی ہے، اس کی تسبیح جل رہی ہے۔ سارا دن آدمی نمازیں بھی پڑھتا ہے، ساتھ حسد بھی کرتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کیا ہے وہ گنوا دیا، جو کمایا تھا وہ ضائع ہو گیا۔ حسد کرنے سے کچھ نہیں ملتا، حسد کرنے سے کچھ نہیں ملتا، الٹا اپنے آپ کو ہی آگ لگتی ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں لکھا ہے حاسد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی کو دیکھ کے جلتا رہے، یہ کوئی تھوڑی سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ اب 3 جملے ہو گئے، حسد کریں گے تو ایمان ضائع ہو سکتا ہے، حسد کریں گے نیکیاں ضائع ہو جائیں، حسد کریں گے کسی کو نہیں خود کو سزا دینے والی بات، وہ کام کیوں کرے؟ تیسری روایت حضرت طمرہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے رہیں گے خیر ان کے پاس نہیں آئے گی۔ جب حسد چھوڑ دیں گے تو رحمت کا دروازہ کھل جائے۔ جس گھر میں جس معاشرے میں حسد پیدا ہو جائے وہاں شر ہی شر ہے، وہاں جھگڑا ہی جھگڑا ہے، وہاں فساد ہی فساد ہے، وہاں لڑائی ہی لڑائی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ یہی کچھ تو ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ اس حسد کی وجہ سے پریشان، وہ کھا رہا ہے ہم بھوکے بیٹھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس معاشرے میں حسد ہوگا وہاں خیر نہیں آ سکتی، وہاں شر ہی آ سکتا ہے، شیطان ناچے گا۔ آئے دن جھگڑے، بھائیوں کے ساتھ جھگڑے، رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑے، علاقے کے ساتھ جھگڑے، ساری لوگ کے ساتھ جھگڑے، کیا ہے؟ حسد ہے۔ کوئی کہتا ہے اس کا یہ میں مال سمیٹ لو، کوئی کہتا ہے ادھر قبضہ کر لو، کوئی کہتا ہے ادھر قبضہ کر لو، کوشش ہی ہے جتنا آ سکتا ہے وہ تو لے لو۔ تو جب کسی کے مال پہ ہاتھ ڈالیں گے تو صاف ظاہر لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک حاسد رہو گے خیر کی امید نہیں رکھنا، پھر شر ہی شر ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ آخری حدیث حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا سابقہ امتوں کا وبال، سابقہ امتوں کی بیماری میری امت میں سرایت کر جائے گی، ڈیرا ڈال دے گی۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا الحسد والبغضاء، حسد اور بغض یہ پہلی امتوں کی بیماری ہے جنہوں نے برباد کر دیا ان کو،
اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں بھی یہ غلبہ کر جائے گی، اور دیکھ رہے ہیں ہم آنکھوں سے، حدیث 100% ظاہر ہو رہی ہے۔ حسد ہی حسد ہے، بغض ہی بغض ہے، دشمنی ہی دشمنی ہے۔ اگلا جملہ سنیں، فرمایا والبغضاء ہی الحالقہ، یہ جو بغض ہے یہ کاٹ کر رکھ دیتا ہے، مونڈ دیتا ہے۔ اگلا جملہ سرکار نے خود فرمایا، فرمایا اما انی لا اقول تحلق الشعر، سرکار نے فرمایا میں یہ نہیں کہنا یہ بال موڑ دے گا، وہ بغض بال نہیں مونڈتا، کیا کرتا ہے؟ فرمایا ولکن تحلق الدین، یہ تمہارے دین کو موڑ کے رکھ دیتا ہے۔ جس دل میں بغض ہے سمجھ لو اس دل میں دین نہیں ہے، جس دل میں عداوت اور دشمنی ہے اس دل میں دین نہیں ہے، دین کو تو کاٹ رہا ہے ہر وقت۔ یہ بغض بہت بڑی تیز تلوار ہے جو دین کو کاٹ رہی ہے، اسلام کو کاٹ رہی ہے، ایمان کا بیڑا غرق کر رہی ہے۔ سرکار دو علیہ وسلم میں یہ پہلی امتوں کی بیماری ہے، وہ بھی اسی وجہ سے مر گئے، ذلیل ہو گئے، خوار ہو گئے۔ میری امت میں بھی یہ بیماری ہوگی، حسد بھی ہوگا، بغض بھی ہوگا، پر یاد رکھ لو بغض تمہارے دین کو کاٹ کے رکھ دے گا، تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی۔ جو ہم کر رہے ہیں اپنے بغض و عداوت میں، دشمنی میں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ بے دینی نکلتا ہے۔ آدمی ایسے ایسے کام کر جاتا ہے اور ایسے ایسے حدود کراس کر جاتا ہے، وہ کفر میں جاتا ہے، آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آدمی کہتا میں تو کلمہ پڑھتا ہی ہوں، اور صرف کلمہ پڑھنا لازمی نہیں ہے، کلمے کا حیا کرنا بھی تو لازمی ہے، کلمے کے تقاضے بھی تو پورے کرنے ہیں۔ کلمہ پڑھ کے جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اس کو تو بھی نبھانا ضروری ہے، لیکن ہم جل گئے ایک دوسرے کو دیکھ کر اور ایک دوسرے کے حالات پہ حسد کر کے عداوتیں پیدا ہوگی، دشمنیاں پیدا ہوگی، ہم ایک دوسرے کو دیکھ ہی نہیں سکتے، تو سکون کہاں سے آئے گا؟ سکون تو تب آئے گا ایک دوسرے کو دیکھ کے تو خوش ہو جائے، ایک دوسرے کو دیکھ کے سکون پہنچے۔ جب یہ کیفیت ہو تو یہ ایمان ہے۔ جب ایک دوسرے کو دیکھ کے راستہ بدلنے کو جی چاہے تو پھر سمجھ لو ایمان کہیں اور ہے، میں خالی پھر رہا ہوں۔ تو لہذا ہمیں ایمان کی فکر کرنی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو ہمارے پاس ایمان ہے یہ وہ ایمان ہے جس کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام دعائیں کرتے گئے، یا اللہ یہ کلمہ مجھے نصیب کر۔ تقریباً 12 انبیاء کرام نے دعا مانگی تھی، 12 انبیاء نے رب سے دعا مانگی، یا اللہ ہمیں مصطفیٰ کا امتی بنا دے۔ یہ چھوٹا سا اعزاز نہیں ہے، ہمیں مفت میں ملا ہے، ہمیں قدر نہیں ہے، جن کو نہیں ملا ان سے پوچھ۔ لہذا ہمیں اللہ پاک نے بہت بڑی عزت دی ہے، بہت بڑا مقام دیا ہے، ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، کلمہ طیبہ جیسی نعمت عطا کی ہے، غلام مصطفیٰ بنایا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، تب کام بنے گا۔ اگر حفاظت نہ کی تو ہم